عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس آن لائن درس حدیث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے سامنے جو نصوص ہیں ان میں زبان کی خطرناکی اور زبان کی ہلاکتوں کا تذکرہ ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، سورہ قاف کی آیت نمبر 18 ہے: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ میرے بھائیوں، اس فرمان باری تعالیٰ کو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم جو بھی بات کہیں، جو بھی لفظ اپنے زبان سے نکالیں، ہمیں یہ شعور ہو کہ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سب کا سب لکھا جا رہا ہے اور اس پر فرشتہ گواہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں داڑھیوں اور دونوں پیروں کے درمیان کی چیزوں کا گارنٹی دے دے، دونوں چیزوں کی، دونوں اعضاء کی، یعنی زبان اور شرمگاہ کی جو گارنٹی مجھے دے دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، زبان کی اگر ہم گارنٹی دے دیں، شرمگاہ کی اگر ہم گارنٹی دے دیں، یعنی ان کو ہم صحیح طور پر استعمال کریں، غلط چیزوں سے انہیں بچائیں، تو میرے بھائیوں یہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہوں گے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ایک روایت ہمارے سامنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جس کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لقد سألت عن عظیم، تحقیق کہ تم نے بہت ہی بڑے امر سے متعلق سوال کیا ہے، بہت ہی بڑی بات تم نے پوچھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یہ چیز اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین آسان کر دے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتانی شروع کی جس کو کر کے انسان جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے بچ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتا دوں، ابواب خیر کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ الصوم جنۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کرام کو بتایا کہ روزہ ڈھال ہے، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر کے دروازوں کو بتاتے ہوئے کہ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور انسان کے رات کے وقت، رات کے جو ہے وسط میں نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا رات کے تاریکی میں نماز پڑھنا، آدھی رات کو اٹھ کر کے انسان کا نماز پڑھنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، کہ تمہارے
پہلو تمہارے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یا جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، جو لوگ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو پسند ہیں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ رب العالمین نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کوئی بھی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین، کوئی بھی نفس یہ نہیں جانتی یا کسی بھی نفس کو یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے طور پر کیا تیار کر رکھا ہے ان کے اعمال کے بدلے میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر، کہ کیا میں تمہیں معاملے کے سر کے بارے میں، معاملے کی اصل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں معاملے کی بنیاد کے بارے میں، اس کے ستون کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں اس کے کوہان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، کہ معاملے کی اصل، معاملے کی جو معاملے کا جو سر ہے وہ اسلام ہے، اور اس کے ستون نماز ہے، اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے، اور اس کے جو ہے کوہان کی جو ہے اونچائی وہ جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں ان سب کے جو ہے اصل کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں؟ پھر حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑا اور پھر کہا کہ تم اسے اپنے قبضے میں رکھو، اسے تم کنٹرول میں رکھو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک تکیہ کلام کے طور پر کہا، جس کا مقصد تھا کہ ان کے توجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبذول کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، کہ اے معاذ کیا جہنم میں لوگ اپنے جو ہے چہروں کے بل جو گھسیٹے جا رہے ہوں گے، جو اپنے چہروں کے بل لوگوں گھسیٹا جا رہا ہوگا، کیا اس کی زبان کے جو ہے کارناموں کے علاوہ کوئی اور وجہ اس کی ہوگی؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں کہ جو لوگوں کو جہنم میں ان کے منہوں کے بل گھسیٹا جائے گا، ان کے چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا، اس کی وجہ یہی زبان کی کمائیاں ہوں گی۔ تو یہ جو روایت ہے میرے بھائیوں، اس میں ہمیں زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور زبان کی خطرناکی کا اندازہ ہوا کہ اگر ہم زبان کو صحیح طرح پر استعمال کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور اگر ہم زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جہنم میں لوگ اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے، جیسا کہ اس حدیث میں ہم نے جانا۔ اس روایت کی تخریج میرے بھائیوں امام مسلم نے کی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ میرے بھائیوں اس درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان بہت ہی خطرناک چیز ہے، زبان کی ہلاکت بہت بڑھی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے نصوص وارد ہیں جو ہمیں اس بارے میں خبردار کرتے ہیں کہ ہم زبان کا غلط استعمال نہ کریں میرے بھائیوں، کیونکہ زبان کی آفتیں ایسی ہیں کہ جن سے بچنا بہت ہی مشکل ہے اور ان کا واقع ہونا بہت ہی آسان ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہم زبان کو خیر کے کاموں میں استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ شر کے کاموں میں لگ جائے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کریں، خیر کی باتیں ہم زبان سے کہیں اور برائیوں سے ہم زبان کو دور رکھیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے، لہٰذا ہمیں زبان کے سلسلے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو فوائد آج کے اس حلقے میں ہمیں حاصل ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ زبان کی خطرناکی بہت ہی سخت ہے، زبان بہت ہی خطرناک چیز ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اسے ہمیں احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں کبھی کبھار انسان ہو سکتا ہے جانے انجانے میں ایک ایسا کلمہ کہہ دے جس کی پر جو ہے وہ توجہ نہ دے، مگر اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ہم نے یہ جانا کہ زبان کا اللہ رب العالمین کی اطاعت کے علاوہ معاملات میں استعمال کرنا یہ جہنم میں داخلے کا
सबब है, और अगर हम ज़बान की हिफाजत करते हैं तो हम इस तरह से गोया जन्नत में जाने के सबब को इख्तियार कर रहे हैं। बेहतर मेरे भाइयों, हमने ये भी जाना कि बहुत सारे लोग इस बात पर जो है गलती करते हैं कि वो ज़बान के सिलसिले में गफलत के शिकार होते हैं और अपने ज़बान को जो भी उनके ज़बान पे बात आती है उसे वो बोलने लगते हैं, कहने लगते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम ऐसी बातों को अपनी ज़बान से अदा करते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उसका नुकसान है, तो गोया हम अपने ज़बान को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारे लिए जहन्नम का रास्ता हमवार करना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत की तालीमात को समझने, उन पर अमल कर उन लोगों में आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने ज्यादा ऐसी बातों को अमल में लाने और इन लोगों में आम करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवत तव्वाबुर गफ़ूर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा